خوش ہیں, آگے گھر کے حالات کیا ہیں وہ تو بتا نہیں رہے. یہ ابے خاتون نے لکھا, لوگ لبرل لوگ بولتے ہیں نا بچے ہوں گے تو ٹینشن ہے, بیویاں او بھائی ایسے کر کے جیسے پتہ نہیں کیا ہو جائے گا, پروگرام تو بڑھ جائے گا, لوگ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں. میں 20 سال پہلے بھی یہی تقریریں اسی اسٹائل سے کرتا تھا. کوئی ٹینشن نہیں ہے, بناؤ گے تو بہت بڑی ٹینشن ہے, بناؤ گے نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے. یہ جیسے شریعت نے کہا کرتے چلے جاؤ, لائف کو انجوائے کرو, خوشی والی زندگی ملے گی تمہیں. تھوڑی بہت ٹینشن تو وہ تو نیچر کا حصہ ہے یار, وہ تو جو کما رہے ہیں ان کو کم ہے کیا, ان کے تو اور الگ ٹائم, ان کے اس معاش کے چلتے رہتے ہیں, پھر وہ ناکام ہوتے ہیں, وہ زیادہ ڈپریشن میں جاتے ہیں. تو میں 20 سال پہلے بھی یہی بات کرتا تھا کہ بھائی کچھ بھی نہیں ہے, نیچرل ہے, شادیاں بھی ہو گئی, بچے بھی ہو گئے, ابھی بھی آپ کے سامنے کوئی ٹینشن میں نظر آ رہا ہوں میں, اللہ بچا کے رکھے ہمیں. تو کسی خاتون, میں نے ایسا ہی کوئی بیان کیا موٹیویٹ کرنے کے لیے کہ تمہارے سامنے میں نے جو 20 سال پہلے جو دعوے کیے تھے نا, جو لوگ جانتے ہیں, تو آج وہ الحمدللہ نظر بھی آ رہے ہیں کہ نہ بچوں سے ٹینشن ختم ہوتی ہے, بیویوں سے ٹینشن ختم ہوتی ہے, بڑھتی نہیں ہے. ٹینشن ختم کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ بیوی اور بچے. ہاں وہ سکنوں کے آپس کے ہوتے ہیں, وہ تو ہر گھر میں تھوڑے بہت, تو جہاں بھی کوئی نعمت ملے گی تو تھوڑے بہت سائڈ افیکٹ ہوتے ہیں. کوئی بھی میڈیسن ہوتی ہے, کچھ نہ کچھ لکھا ہوتا ہے نا, سر چکرا سکتا ہے. لیکن اس چکر میں آدمی میڈیسن لینا چھوڑ دے کہ سر بھی چکرا سکتا ہے, تو ابے نہیں کھائے گا تو کیا کیا چکرائے گا, صحیح ہے نا, پھر تو پورا ہی گھومے گا تو. جم جاتے اس کے بھی کچھ سائڈ افیکٹ ہیں, تھوڑی دیر کی تھکاوٹ ہوتی ہے, مصیبت اٹھاتا ہے انسان, لیکن اس کے فائدے کیا ہیں ان ٹینشنوں سے زیادہ. جاگنگ کرتے اس کی بھی ٹینشن ہوتی ہے, بھاگنا پڑتا ہے, سانس پھولتا ہے, ہو سکتا ہے کسی دن گر جاؤ چکرا کے, لیکن فائدے رزلٹ کیا ہے, وہ بہت سی ٹینشنوں سے آپ کو جاگنگ روک لیتی ہے. تو ایسے ہی شادی کی کچھ ٹینشنیں ہیں, لیکن وہ ٹینشنیں آپ کو نیچرل لائف دے دیکھتی ہیں اور بڑی ٹینشنوں سے روک لیتی ہیں. ورنہ نیچرل لائف نہیں ملتی آپ کو, وہی گوروں والا حساب ہوتا ہے. کتے وتے پال کے, بندر پال کے, نیٹ پہ دیکھو کسی نے بندر پالے ہوئے ہیں, کسی نے کتے پالے ہوئے ہیں, تو کتے پال کے بھی ان پہ خرچ کر رہے ہو. تو میں نے یہ دعویٰ کیا تھا 20 سال پہلے کہ بھائی صاحب یہ نیچرل لائف ہی میں سکون ہے, اطمینان ہے, اللہ پہ توکل کرو. تو لوگ مانتے نہیں تھے, آج میں آپ کے سامنے ہوں. تو اب میں جب کہتا ہوں الحمدللہ میں تو خوش ہوں, تو نیچے لبرل انٹیاں نا, بہت انٹے بھی اور انٹیاں بھی, بہت بڑی تکلیف ہوتی ہے. وہ نیچے کمنٹس کرتے ہیں, میں پڑھتا رہتا ہوں اکثر کمنٹس. انہوں نے لکھا کہ یہ تو خوش ہیں, آگے گھر میں کیا حال رکھا ہوا انہوں نے, یہ تو کوئی گھر والوں سے جا کے پوچھے. دیکھو جس کے گھر میں ٹینشنیں ہوتی ہیں وہ خود بھی خوش بولو نہیں ہوتا. گھر کی ٹینشن تو آدمی کو عذاب میں ڈال دیتی ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ گھر میں خوشی نہ ہو, ٹینشن ہے, اور میں یہاں کے مسکرا رہا ہوں آپ کے سامنے. تو اللہ کا فضل ہے, میرے گھر میں بھی اللہ نے اچھا ماحول رکھا ہوا ہے, یہاں بھی رکھا ہوا ہے اچھا ماحول, آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں. ہاں یہ میں کبھی دعویٰ نہیں کرتا کہ ہر وقت گھر میں یا یہاں پہ اچھا ماحول ہوتا ہے, ہمیں کوئی پریشانی نہیں آتی. تو نارملی ہر گھر میں کچھ نہ کچھ ہوتا ہے, اونچ نیچ ہوتی ہے, ہمارے گھر میں بھی ہوتی ہے, کبھی آواز بھی اونچی ہو جاتی ہے, کبھی کوئی لڑائی بھی ہو جاتی ہے. تو میں کبھی وہ دعویٰ نہیں کرتا کہ فرشتوں کی دنیا والے دعوے کروں کہ میرے گھر میں ایسا ماحول ہے کہ میں جب جاتا ہوں تو ایسا سوئٹزرلینڈ والا ماحول ہمارے گھر میں ہے. بھائی اونچ نیچ تھوڑی بہت ہر گھر میں, ہمارے گھر میں بھی ہوتی ہے, پڈے مڈے بھی ہو جاتے ہیں کبھی کبھار. جہاں گوشت کھاؤ گے, خوراک کھاؤ گے, روٹی کھاؤ گے تو طاقت تو آئے گی نا. وہاں اختلاف بھی ہوگا, ہو سکتا ہے کبھی آواز اونچی ہو کے گھر سے باہر چلی جائے, کبھی کوئی جھگڑا ہو جائے, کبھی پھٹا ہو جائے, نارمل ہے, نیچرل ہے یہ تو. لیکن اللہ نے عافیت کا معاملہ کیا ہوا ہے. جو خوشیاں ایک آدمی کو ملتی ہیں جس کے بیوی بچے ہوں, جس کا خاندان ہو, جس کو ہندی میں پریوار کہتے ہیں. میں وہاں جاتا ہوں نا جدہ ودہ, ادھر انڈین بہت ملتے ہیں, تو ان کی سے ہندی بھی سیکھنے کو مل رہی ہے. آپ کا پریوار ہو, آپ کا ایک نیچرل لائف ہو, آپ اللہ پہ توکل کرو, ان کو کھلاؤ جتنا اللہ نے دیا ہے. نہیں ہے تو بولو صبر کر, ہم بھی پاپے کھائیں گے آج, تم بھی کیا کھاؤ گے, پاپے کھاؤ گے, بس ایسے ہی رہو. تو بچے بھی انسان کے بچے بنیں گے, تو اس سے آدمی کو خوشی ملتی ہے, صحت اچھی ہوتی ہے, برائیوں سے بچتا ہے. وہ برائیوں میں وقتی خوشیاں ہیں, حقیقت زانی تو خوش رہ ہی نہیں سکتا, یہ بتا دوں میں آپ کو. جو زنا کرنے والا ہے نا, کیونکہ دیکھو اللہ نے تمہارے اندر طاقت رکھی ہے, نکاح میں نہیں آؤ گے تو کہیں اور جاؤ گے. یہ پراٹھے کہیں نہ کہیں تو پھٹیں گے جا کے, کیا خیال ہے بھائی, یہ کہیں نہ کہیں تو نکلیں گے جا کے, گند میں نکلیں گے جا کے. تو گند میں وقتی سکون ہے, حقیقت میں سکون نہیں ہے. سب سے پہلی بات, زنا کرنے والے کی گھریلو زندگی برباد ہو جاتی ہے. بار بار کہتا ہوں, اس کو بیوی سے محبت ہی نہیں رہتی. روزانہ اس نے نئے نئے چہرے دیکھ دیکھ کے نا, اس کو اپنا پرانا مال اچھا نہیں لگتا. پاک دامنی سے جو زندگی گزارتا ہے اس کو اپنی بیوی ہی اچھی لگتی ہے, کیونکہ ادھر ادھر گند میں منہ نہیں مار رہا ہوتا. تو یہ کتنی اچھی بات ہے یار, جو آپ کے لیے ہے وہ آپ کو اچھی لگے, اور کیا چاہیے یار تمہیں.